کہ اگر عمل نہیں بھی کر چکا تو اس صورت میں بھی اس مجتہد مردہ جس کی پہلے تقلید کرتا تھا اس کی زندگی میں اس پر باقی رہ سکتا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اب مجتہد زندہ کی اجازت چاہیے، اسے بقا کے لیے اجازت چاہیے۔ اگر کسی مجتہد زندہ نے اجازت دے دی تو وہ اسی اپنے پہلے مجتہد، مثلا بہت سارے افراد ہیں جو آوائے خوئی کی تقلید کرتے ہیں، وہ ابھی بھی اسی تقلید پر باقی ہیں، لیکن موجودہ مراجع میں سے کسی ایک کی اجازت کے ساتھ، یا وہ افراد جو امام راحل کی تقلید کیا کرتے تھے، وہ امام کی زندگی میں امام کے مقلد تھے، امام کی رحلت کے بعد وہ مجتہد موجود میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کر کے ان سے اجازت لے کے انہی کی تقلید پر ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہ مسائل چاہے ایسے مسائل ہو جو ان کی زندگی میں عمل کر چکا ہو یا نہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے تیسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے، جو شخص مجتہد میت کی تقلید پر باقی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ جن مسائل کے بارے میں مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فرق ہے اس سے، یعنی فتویٰ پہلے تھا، پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ فتویٰ پہلے تھا، اس نے عمل نہیں کیا، کیوں ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن مسائل میں مجتہد جو گزشتہ مجتہد تھا جس کی تقلید کر رہے تھے، مثلا آغا خوئی ہے، مثلا امام راحل ہیں، تو اب چونکہ ان کا کوئی فتویٰ نہیں تھا اس مورد میں، تو اس صورت میں اب مجتہد زندہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اسی کی تقلید کرے۔ آگے کہتے ہیں چوتھے نمبر مسئلے میں، مکلف پر واجب ہے کہ تتبع کرے، جستجو کرے اور تفحص کرے کہ مجتہد عالم کون سا ہے۔ بس ضروری ہے مجتہد عالم کی شناخت اور پہچان کے لیے جستجو کرنا، تحقیق کرنا، تتبع کرنا اور اس نتیجے تک پہنچنا کہ یہ عالم ہے، یہ واجب ہے۔ پانچویں نمبر مسئلے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر جو شخص، دو مجتہد ہیں آپس میں، دو مجتہد تمام لحاظ سے، علمی لحاظ سے مساوی ہیں، برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اب مکلف کو اختیار ہے، مکلف مخیر ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ ہے کہ یہ چونکہ دونوں برابر ہیں، ایک کی تقلید کر رہا ہے کتاب الطہارت میں، باب طہارت میں، عبادات میں، دوسرے کی تقلید کر رہا ہے معاملات میں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ تجزی در اجتہاد کا مسئلہ بیان کریں گے، بعض مسائل میں ایک کی تقلید کر رہے ہیں، دوسرے میں دوسرے کی۔ بہرحال یہ تجزی در اجتہاد ایک جدا مسئلہ ہے کہ آیا مثلا ایک شخص جو بعض فقہی مسائل میں مجتہد ہے، دوسرے مسائل میں مقلد ہو، مثلا یہ عبادات میں مجتہد ہے مسلم، لیکن معاملات کے مسائل میں وہ زیادہ وارد نہیں ہے، زیادہ ماہر نہیں ہے، وہ کسی اور کی تقلید کرتا ہے۔ تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ کیا ہم اس مجتہد، ایک لحاظ سے مجتہد ہے، اس کو اسی باب عبادات میں رجوع کر سکتے ہیں یا تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ظاہراً کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر مسئلے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، دو مجتہد ہوں، ان میں سے ایک عبادات میں بہت زیادہ علم رکھتا ہو، دوسرا معاملات میں زیادہ علم رکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بس احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ جو جس حصے میں، جس چیپٹر میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، زیادہ علم رکھتا ہو، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نیچے حاشیے میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مسئلہ اختلافی ہو، یعنی اگر مسئلہ اختلافی ہے، اس صورت میں دو مجتہد ہیں، اس کو جو عالم ہو اسی کی تقلید کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اسی طرح اور بھی ہے کہ اگر ایک شخص معاملات کے ایک حصے میں زیادہ
عالم ہے اور دوسرا معاملات کے دوسرے حصے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ جو زیادہ علم رکھتا ہو جس حصے میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کی تقلید کی جائے۔ یہ 2 نمبر پر العروۃ الوثقیٰ سے حوالہ بھی ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 مسئلہ نمبر 47۔ یہاں تک بحث ہو گئی کہ ہم مجتہد کے بارے میں کہ مرجع تقلید کی خصوصیات کیا ہیں، مجتہد اور فقیہ کسے کہتے ہیں، مرجع تقلید کسے کہتے ہیں، اور ان سے مربوط 6 مسائل تھے جن کو بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا اور عدول کرنا کیسا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ لوگ تقلید کر رہے ہیں اگر وحید خراسانی کی، تو اگر وحید خراسانی کی تقلید کے باوجود آپ کسی اور کی جانب رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کا عدول اس مجتہد سے دوسرے مجتہد کی جانب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ہی مرتبہ کہہ دینا کہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم صورتیں بنائیں، ہم شقوق بنائیں، کیونکہ یہ مسئلہ مختلف صورتیں رکھتا ہے۔ صورت ایک یہ ہے کہ عالم سے غیر عالم کی طرف رجوع واجب ہے۔ اس ترتیب کے مطابق یوں ہے، غیر عالم سے عالم کی جانب بنا بر احتیاط واجب عدول کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، عدول از غیر عالم بے عالم بنا بر احتیاط واجب باید عدول کنا دی، یعنی مکلف جو ایک غیر عالم مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اسے چاہیے کہ مجتہد عالم کی طرف عدول کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مجتہد علمی نظر سے مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں عدول جائز نہیں ہے، چونکہ مساوی سے مساوی کی طرف جانا ہے نا، تو کیوں اس کو ترجیح دے رہے ہیں اس پر۔ اس میں دیکھیے 2 اسٹار لگا کر انہوں نے کہا ہے کہ تا ہنگامی کے مرجع تقلید زندہ ہے، یعنی جب ایک کی تقلید کر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے اور اسی جیسا اور بھی مجتہد ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے احتیاط کی بنا پر، جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ احتیاط واجب آنس کے مقلدین او مرجع تقلید خود را عوض نہ کنند، یعنی احتیاط واجب اس میں ہے کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسی کی تقلید پر باقی رہیں، اسی کی تقلید تبدیل نہ کریں، چینج نہ کریں، دوسرے کی طرف عدول نہ کریں۔ اچھا، آخر میں ایک استثناء لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ مرجعیت کی شرائط میں سے ایک شرط اس میں فوت ہو جائے، فاقد، تو وہ مساوی نہ رہے۔ فرض مسئلہ یہ ہے، دیکھیں فرض مسئلہ یہ ہے کہ 2 مرجع ہیں، 2 مجتہد ہیں جو مساوی ہیں علمی لحاظ سے۔ خود جب علمی لحاظ سے مساوی ہیں تو ان میں سے جو بھی جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسی میں باقی رہے، دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی اور عدول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، علمی اعتبار کے علاوہ مثلا وہ صائنا لنفسہ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں چونکہ وہ مرجع نہیں بنے گا اس وقت، یا حافظا لدینہ کی شرط نہیں ہے اس میں، یا فرض کریں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں علمی لحاظ سے تھا تو کبھی، لیکن اور کچھ مسائل کی وجہ سے اس کی عدالت وغیرہ مثلا ساقط ہو جاتی ہے، اس صورت میں وہ چونکہ اب مرجع نہیں ہے، اب پھر دوسرے کی طرف عدول کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ عالم سے غیر عالم کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ بس اسی طرح کا ہے، پہلے یہی کہ عالم سے غیر عالم کی جانب رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، ضروری ہے اس مکلف کے لیے کہ عدول کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں،
جب دونوں مساوی ہوں تو جس کی تقلید کر رہا ہے اسی پر باقی رہے. پھر ایک آگے قید لگا رہے ہیں در صورتی کی فتوی عن مجتہد عمل کر دے باشد. کہتے ہیں اس فتویٰ میں مثلا ہیں تو دونوں مساوی لیکن عمل نہیں کیا ابھی تک مسئلے پہ، تو آپ دوسرے کی طرف جا سکتے ہیں. اگر عمل کر چکا ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے. یہ 3 صورتیں بن گئی. چوتھی صورت یہ ہے، کہتے ہیں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک مجتہد کی آپ ایک مدت تک تقلید کرتے رہے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہ فتویٰ دینے کی اہلیت، اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو اس صورت میں عدول واجب ہے. مثلا اپنے ظن اور گمان میں کسی ایک ایسے شخص کی تقلید کر لی اور مجتہد اور عالم سمجھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اصلاً فتویٰ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، مجتہد ہی نہیں ہے، مرجع تقلید ہی نہیں ہے، خواہ مجھے دوسروں نے گمراہ کر دیا. تو کہتے ہیں واجب ہے کہ اس کی تقلید چھوڑ دو اور دوسرے جامع شرائط مرجع کی طرف رجوع کرے اور عدول کرو. تو 1 2 3 4 ہو گئے. 5ویں صورت یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسا مجتہد کہ مرجعیت کی شرائط میں سے ایک شرط ابھی اس میں موجود نہ ہو. مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، تو یہ عقل والی جو شرط ہے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یا کچھ ہی ایسا حالات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ اور مسائل عارض ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے نا حافظہ اس کا کھو جاتا ہے یا دیوانہ ہو جاتا ہے یا وہ بھول جاتا ہے، فراموشی وغیرہ اس کو آ جاتی ہے. تو ان صورتوں میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی تقلید چھوڑ دے. ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک ایسا مجتہد کہ جو اب تک عالم تھا، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک عالم تھا، یعنی گزشتہ زمانے سے کافی عرصے سے اس کو عالم تھا بھی عالم اور عالم سمجھ کر تقلید کرتا رہا. اب اس سال میں فرض کریں یہ 2011 میں یا مثلا 1390 میں ہجری شمسی، اس صورت میں ایک اور مجتہد آ جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، عالم ہے ان سب سے. تو کہتے ہیں کہ ابھی جو عالم ہوا ہے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عدول کرنا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر. ایک اور صورت یہ ہے کہ ایسے مجتہد سے عدول کرنا کہ ابھی تک جس کی تقلید آپ کر رہے تھے وہ ابھی زندہ، ابھی اس دنیا سے چلا گیا ہے. کہتے ہیں کہ تو اب ضروری احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس مجتہد زندہ کی طرف رجوع کیجئے. وہ عنوان احتیاط مستحب، نیچے اسٹار لگا کر رہبر کی فتویٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں کہ مجتہدی کے از دنیا رفتے عالم از مجتہد زندہ باشد، یعنی جو مجتہد اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ زندہ مجتہد سے عالم ہو. احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی تقلید پر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسے مجتہد سے ایک زندہ مجتہد کی جانب رجوع کرنا جائز ہے. آخری صورت اس مسئلے کی یہ ہے کہ عدول کرنا ایک ایسے مجتہد زندہ سے مجتہد مردہ کی جانب، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میں فرض کریں ابھی ایک بزرگار کی تقلید کر رہا ہوں جو موجود ہیں، اب ان کی تقلید کو چھوڑ کر میں امام راحل کی تقلید کرنے لگ جاؤں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ عدول کر رہا ہوں نا میں. تو کہتے ہیں کہ یہ عدول صحیح نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اصلا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ چاہے وہ پہلے آپ اس کی تقلید کرتے تھے
اور بعد میں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا، یا پہلے تقلید ہی نہیں کرتے تھے، دونوں صورتوں میں آپ پہ ضرور